اتنا بڑا دریا، اتنا بڑا سمندر، اور حالت کیا ہے انکساری کی؟ ہم لوگوں سے ایسے بات کر رہے تھے جیسے بڑا دوستانہ ہے، یعنی اپنے علم کا کبھی انہوں نے دعویٰ نہیں کیا۔ جو لوگ بڑے ہوتے ہیں نا، ان کی معرفت بڑی ہوتی ہے، ان کی سوچ بڑی ہوتی ہے، وہ ان چیزوں سے اوپر اٹھ جاتے ہیں۔ واقعہ پیش کروں؟ وقت ختم ہو رہا ہے، پیش کر دوں یا چھوڑ دوں یہیں پر سے؟ اللہم صلی علی، چلیے معذرت کے ساتھ آج سب کچھ رہ گیا ہے، لیکن آج واقعہ سن لیجئے گا تاکہ ایک احساس ہو جائے کہ ہمارے عالم کیا ہوتے ہیں۔ آیت اللہ کاظم یزدی، سید کاظم یزدی، صاحب کتاب عروۃ الوثقی۔ ہمارے پاس جتنے بھی مجتہد ہیں وہ مجتہد بنتا ہی نہیں ہے جب تک کہ عروۃ الوثقی پہ حاشیہ نہ لگائے۔ مولانا باسط صاحب ہے، مرتضیٰ میاں ہے، جانتے ہیں حوزے میں عروۃ الوثقی کے اوپر جب تک حاشیہ نہ ہو یا عروۃ الوثقی نہ پڑھا ہو، درس خارج میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، پہلے خارج ہو جاتا ہوں۔ ہمارے پاس کتاب کے حوالے سے جو ان کا کمال تھا اس سے یاد کیا جاتا ہے، جیسے سید محمد حسین طباطبائی کو کہا جاتا ہے صاحب تفسیر المیزان، آیت اللہ دست غیب شیرازی کو کہتے ہیں صاحب کتاب گناہان کبیرہ، جبکہ یہ شہید محراب بھی ہیں۔ کتابوں سے یاد کیا، ان کی کتابیں ہیں نا، آیت اللہ ہیں۔ اور میں کہہ رہا ہوں کوئی مجتہد، واللہ منبر سے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، کوئی مجتہد بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ عروۃ الوثقی نہ پڑھے۔ محال ہے، تصور ہی نہیں ہے۔ عروۃ الوثقی پڑھنا ضروری ہے، اس میں سارے مراجع کے نظریات، متقدمین کے، متاخرین کے، سارے انہوں نے اس کے بارے میں کیا کہا، ان کا نظریہ کیا تھا، ان کا استدلال کیا تھا، ان کا حاشیہ، صاحب بڑی معرکۃ الآراء کتاب لکھنے والا۔ نام یاد رکھیے گا، سید کاظم یزدی۔ یزد ایران کا شہر ہے، وہاں کے رہنے والے تھے، کئی سال نجف میں رہے۔ وطن ہوتا ہے نا، یزد کی یاد آ گئی، ایران کی۔ طے کیا کہ چلو اب اپنے وطن چلتے ہیں، تھوڑا وہاں وطن میں وقت گزاریں گے۔ پرانا زمانہ تھا، ناؤ میں بیٹھ کر، کشتی میں بیٹھ کر، یا خچر پر یا جانوروں پہ بیٹھ کے گزارا ہے۔ تو پرانے لوگ، ایک عادت تھی، اپنا کفن اپنے ساتھ لے کے چلتے تھے، پتہ نہیں رستے میں کیا ہو جائے، تو کفن ساتھ میں رکھیں۔ ایک مہینہ پہلے پروگرام بنایا، جانا ہے یزد کو، نجف میں رہ رہے ہیں، یاد رکھیے، جانا ہے یزد۔ کفن تیار کروایا، اب کفن بازار میں تو ملتا ہے، لے لینا چاہیے۔ کہہ لیں گے نہیں، اب آیت اللہ ہے، ایک نیا کام کرنا چاہیے ہر مولوی کو۔ بولے میں اپنے کفن پہ پورا قرآن لکھاؤں گا، اور وہ بھی حرم امام علی میں بیٹھ کے لکھنا ہے۔ مولا کے حرم میں بیٹھ کے کفن پہ کیا لکھنا ہے؟ پورا قرآن۔ دیجیے، ایک آدمی کو ذمہ داری دے دی، بھائی پیسے لے لے، تیرا کام ہے کفن پہ لکھنا، جو بھی تیری ہدیہ ہوتا ہے لے لے۔ 1 مہینے کا ٹائم ہے، 25 دن 20 دن جتنے دن بھی لگے گے، پورا ایک قرآن کفن پہ لکھ دے میرے۔ اس نے ہدیہ لے لیا، حرم میں مولا کے قرآن لکھنا شروع ہوا، 1 مہینے میں پورا قرآن کفن پہ لکھا جا چکا۔ یہ نجف سے کربلا آئے مولا کے پاس خدا حافظی کے لیے، تھوڑا حصہ چھوڑ دیا تھا کفن میں، ذہن تھا، دماغ تھا، پورا قرآن رکھنے کے بعد بھی تھوڑا حصہ۔ اب خود تھوڑے دن کربلا میں رک گئے، سارا دن کیا کریں گے، زیارت کتنے گھنٹے ہوگی، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، وہیں بیٹھ کر خود اپنے ہاتھوں سے کربلا میں امام حسین کے حرم میں بیٹھ کے اپنے ہاتھوں سے اپنے کفن پہ پوری زیارت عاشورہ لکھی۔ اللہ اللہ اللہ، میں کہاں لے کر آ گیا ہوں آپ کو۔ کیا کریں گے کربلا میں رہ کر سارا دن؟ اپنے ہاتھوں سے اپنے کفن پر حرم میں بیٹھ کر زیارت عاشورہ لکھ رہے ہیں۔ چلیے قرآن بھی ہو گیا، زیارت عاشورہ، یہ تو بڑی ہو گئی نا چیز، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اب سنیے آگے بہت ہے۔ آ گئے یزد، زندہ سلامت کفن استعمال، لکھے تھے اپنے لیے نا، ہے نا، اپنے لیے۔
قرآن بھی لکھا ہے، زیارت عاشورہ بھی لکھا ہے، لکھ کے آ گئے، یزد میں پہنچ گئے، تھوڑے دن سب سے مل لیے، شب جمعہ آنکھ بند کر کے لیٹے ہوئے ہیں، نقاب پوش کوئی خواب میں آئے ہیں، خواب میں پوچھا کون؟ کہا وہ مولا جس کے حرم میں تو نے بیٹھ کر زیارت عاشورہ لکھی تھی، میں تیرا مولا حسین ہوں۔ خواب ہی میں سر رکھ دیا قدموں میں، مولا کیا حکم ہے؟ کہا کاظم یزدی اٹھو، تمہارے شہر میں ایک شخص ہے جو اس وقت بہت بیمار ہے، کریم اسود، اس کا نام کریم اسود ہے اور موت قریب ہے اس کی، یہ کفن جو تم نے اپنے لیے لکھوایا ہے، زیارت عاشورہ اپنے ہاتھوں سے لکھی ہو، قرآن لکھا ہے، یہ کریم اسود کو دے دو۔ اٹھے، معلوم کیا بھائی یہ کریم اسود صاحب کون ہے، یہ کریم اسود ہیں کون؟ لوگوں نے کہا نام پہلی مرتبہ سن رہے ہیں۔ اسود عربی نام ہے، کالا، ایرانی ہوتا تو مشکی کہتے، بلیک، اسود بلیک، ہم تو فارسی بولنے والے ہیں، یہ کالا کون ہے یہاں پر، اسود کون ہے، اور وہ بھی کریم، ہم نہیں پہچانتے۔ سارا دن ان کو پوچھا ان کو پوچھا، محلے میں پوچھا، پتہ نہیں چلا۔ اب سوچنے لگے ہو سکتا ہے میں کچھ برابر سنا نہیں ہوں، مولا کیا کہنا چاہتے ہیں، پھر کل تلاش کروں گا۔ سو گئے۔ پھر دوسرے دن مولا خواب میں آئے، کاظم میں نے تجھ سے کہا نا وہ سخت بیمار ہے، جا کریم اسود کو تیرا کفن دیا۔ آنکھ کھلی، اب تو یقین ہو گیا کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی بات ہے۔ اب جس محلے میں رہتے تھے محلے سے باہر نکلے، لوگوں کو پوچھ رہے ہیں بھائی کریم اسود کون ہے؟ مثال کے طور پر میں مثال دے رہا ہوں، ہمارا یہ محلہ، اب برج کے ادھر کون ہوگا ہم کو کیا معلوم، اب دور دور تک جا رہے ہیں کریم اسود کریم اسود کریم اسود، لوگوں نے کہا نہیں پہچانتے، نام ہی نیا ہے۔ ویسے بھی غریب کو کوئی جلدی پہچانتا نہیں غور کیا آپ نے، غریب آدمی کو کوئی جلدی سے پہچانتا، وہ کتنا بھی باکمال ہو، اس کی غربت اس کے سارے کمال کو ختم کر دیتی ہے۔ تیسرے دن سوئے، مولا خواب میں آیا، کاظم تو نے دیر کر دی، وہ مر گیا، اس کا لاشا فلاں جگہ پر قبرستان میں غسل کے لیے رکھا ہوا ہے، تیرے شہر سے اتنے کلومیٹر دور ہے، جا۔ اٹھے، کفن نکالا، تھیلی میں رکھا، تیزی سے اس جگہ پہنچے جہاں غسل خانے میں میت رکھی ہوئی ہے۔ ابھی یہ اپنی سواری سے رک ہی رہے تھے کہ اندر سے آدمی آیا، کفن کہاں ہے دو، کفن کہاں ہے دو۔ انہوں نے کہا بھائی تو کون؟ کہا جس نے آپ کو کفن پہنچانے کے لیے کہا ہے اس نے مجھے کفن لینے کے لیے۔ تم کو جس نے خواب میں آ کے کہا کفن پہنچا دو، وہ میرے خواب میں آیا ہے کہ کفن لے لے، میں غسال ہوں۔ کاظم یہ کریم اسود کی میت رکھی ہوئی ہے، غسل ہو چکا ہے، کفن کا انتظار ہو رہا ہے۔ غور کیجئے کفن کون سا ہے، قرآن لکھا ہے، زیارت عاشورہ لکھی ہے، اپنے لیے آیت اللہ نے بنایا ہے۔ سوچنے لگے ٹھیک ہے کفن تو دے دوں گا، مولا کا حکم ہے، دے دیا کریم اسود کو کفن۔ اب اس بات کی تلاش ہے کہ یہ کریم اسود آخر ہے کون، جس کے لیے ابا عبداللہ الحسین خواب میں آ رہے ہیں اور ایک آیت اللہ سے کہہ رہے ہیں جا 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 کفن دے کر آ۔ مجھ جیسے کو حکم ہو رہا ہے، وہ بھی آقا حسین کی طرف سے، مولا خود آ رہے ہیں بشارہ۔ آخر کون، آخر کون؟ پتہ چل گیا کہ فلاں جگہ رہتا ہے، معلوم ہوا ایک معمولی حمال ہے، معمولی انسان، لوگوں کا سامان اٹھاتا ہے، گھروں تک پہنچاتا ہے، بازاروں تک پہنچاتا ہے، حمال ہے۔ تعجب کیا، مولا حمال کے لیے میرے خواب میں آئے؟
कफन देने को मुझको कहा हम्माल के लिए। आखिर ये हम्माल है कौन? अजीजों, मैं बार बार कह रहा हूं माजरत के साथ, ये मामा, ये अबा, ये खबा, ये दाढ़ी, ये तस्बीह, ये लिबास है। मुझे नहीं पता आप में मेरे मौला से ज्यादा करीब कौन है, मुझे नहीं पता। लिबास करीब नहीं करता, ईमान करीब करता है, अकीदा करीब करता है। वो जोश ईमान जो आपके पास है, मुमकिन है मेरे पास भी ना हो, आपके पास है। मुमकिन है माजरत के साथ एक मुज्तहिद के पास भी नहीं होगा। आपके पास क्या ईमान है? आपने मौला को कैसे राजी कर लिया होगा आप जानते हैं, मौला जानते हैं। अब एक मुज्तहिद, एक आयतुल्लाह साहिब किताब उर्वतुल उसका तलाश में है। आखिर करीम अस्वद का कौन सा ऐसा अमल था कि हुसैन ख्वाब में आए, मुझको कह रहे कफन दे आओ, और कफन का इंतजार हो रहा है। मालूम करते करते पता चला सारा दिन जब ये हम्माल काम कर लेता था, थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता था, तो जो कुछ भी उसके पास होता था उसमें से थोड़ा पानी खरीदता था, थोड़ा खाना खरीदता था, और उन गरीबों के पास जाता था जिनको कोई खिलाने वाला नहीं होता था, और कहता था मैं भूखे हुसैन का गुलाम, मैं प्यासे हुसैन का गुलाम, मैं हुसैन की तरफ से आया हूं तुम्हें ग़िज़ा देने के लिए। और जब वो ग़िज़ा खा लेते तो करबला का रुख करके कहता अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, मौला मेरे पास कुछ नहीं है मगर इस खिदमत को कबूल फरमा। जज़ाकुम रब्बुकुम, खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गमे हुसैन के। अजीजों, क्या है करीम अस्वद के पास? जिंदगी का थोड़ा सरमाया। अपने आप को बहुत बुलंद ना समझो मेरे दोस्तों, अपने आप को बड़ा ना समझो। जो हुसैन की निगाह में बड़ा है वो सच्चा बड़ा है। जिसकी ताजीम हुसैन कर रहे हैं वो सच्चा शिया है। दुआ करो, दुआ करो हम लोगों की निगाह में मोतबर न बने, मौला की निगाह में मोतबर बन जाए।